رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ الحمدللہ عز و جل، قرآن کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں قرآنی واقعات بھی سنتے ہیں اور ایک خوبصورت سیگمنٹ کے ذریعے قرآنی صورتوں کا تعارف بھی جانتے ہیں۔ آج کون سے ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے؟ آج قرآن پاک کے ایک عجیب و غریب امیزنگ واقعے کو ہم نے سننا ہے۔ قرآن پاک میں ایک چونٹی کا ذکر ہے اور اس چونٹی نے ایک صدا لگائی تھی، اپنے آس پاس موجود چونٹیوں سے کچھ بات کی تھی، اور وہ بات کیوں کی تھی وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج بات ہوگی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت انگیز حکومت پر۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت انگیز حکومت کے بارے میں جانا تھا۔ آج مزید اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اللہ نے ایسی حکومت دی جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی نہ اس کے بعد کسی کو دی۔ آپ نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دعا کیا تھی؟ آئیے پہلے قرآن مجید کے ذریعے وہ دعا سنتے ہیں۔ اللہ سے آپ نے ایک ایسی سلطنت مانگی تھی، سبحان اللہ، اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد اور آیت نمبر 35، تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو ویسی ہی سلطنت عطا فرما دی۔ ایسا کیا تھا ان کی سلطنت میں؟ قرآن سے ہی سنتے ہیں۔ اللہ نے ہوا آپ کے قابو میں کر دی، آپ کے حکم سے آپ جہاں چاہتے تھے اس طرف فرما بردار طریقے سے نرم نرم چلتی تھی۔ یہ ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 36۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا۔ دوسری آپ کی سلطنت کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ ہر معمار یعنی بلڈر اور غوطہ خور آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ معمار جو تھا، بلڈنگیں بنانے والے، آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتے، اور غوطہ خور آپ کے لیے سمندر سے جا کر موتی نکالا کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے موتی نکلوانے والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ یوں ہی سرکش شیطان جو تھے آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، یعنی وہ بھی آپ کے تابع تھے، جنہیں آپ ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں قید کر دیتے تھے۔ اس بارے میں بھی قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 37۔ والشياطين كل بناء وغواص۔ اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکروں کی تعداد کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 17 کی تلاوت سنتے ہیں۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں
اس کے بعد انہیں چلایا جاتا. عظیم الشان لشکر تھا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کیا کرتے. جی ہاں، اور یہ ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. آئیے سنتے ہیں. چنانچہ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں. اے داؤد والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے. اس کی تفصیل یہ ہے ناظرین کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. چند چیزیں سن لیجئے وہ کیا تھی. نمبر 1، اونچے اونچے محل، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے. جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیرات کی. نمبر 2، تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں کی تصویریں بنانا. یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویریں بنانا حرام نہ تھا. نمبر 3، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے. یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1,000 لوگ کھانا کھاتے تھے. یہ بھی جنات سے آپ بنوایا کرتے. نمبر 4، ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی دیگیں. یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں. لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے اور یہ یمن میں تھی. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس لشکر کی رفتار کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ ہوا کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے. اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا کہ صبح کے وقت چلتے تو دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا. شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے. سبحان اللہ. چنانچہ مروی ہے کہ آپ صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو جو کیلولا تھا اس زمانے کا ایک ملک استخر میں فرماتے. یہ ملک فارس کا یعنی ایران کا شہر تھا اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے. اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کابل میں آرام فرماتے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے اس زمانے میں آپ کے سفر کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا. لیکن اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود تکبر، فخر یہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. انکساری کے پیکر تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا. جن و انسان آپ کے دائیں اور بائیں جانب تھے. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے اور اس نے کہا، اللہ کی قسم اے داؤد کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد کے بیٹے کو دیا گیا ہے، اور جو کچھ اسے دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی. اللہ اکبر. عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں. اس سے یہ بھی سکھا دیا ہمیں کہ تسبیح میں کتنی برکت ہے، اللہ کے ذکر کا مقام کتنا بڑا. واقعی تسبیح باقی رہنے والی ہے، نیکیاں باقی رہیں گی. دنیا تو فانی ہے. اللہ کرے میں اور آپ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں بھی ساتھ جائیں. مال و دولت قبر میں نہیں جاتا ناظرین. قبر میں تجوری نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتا. مگر لوگ ساری زندگی دنیا جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر قبر میں جا کر پچھتاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال نصیب کر دے کہ جو ہمارے ساتھ قبر میں جائیں اور میری اور آپ کی قبر میں راحت کا باعث بن جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوا. آپ کی ایک بار ملک الموت سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑا ہی امیزنگ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے ہی دیکھتے رہے. جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا ملک الموت تھے. عرض کی کہ دیکھا آپ نے، وہ تو مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، یعنی میری روح قبض کرنا چاہ رہے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، ہوا کو کنٹرول دیا ہے،
آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے فوراً یہاں سے اٹھا کے سرزمین ہند میں ڈال دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم اس شخص کو بڑا گھور کر دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو کہا کہ میں تو یہ تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے ہند کی سرزمین میں اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین سمجھے آپ کہ آپ نے دعا کی، ہوا نے اسے ہند پہنچایا، ود ان منٹس وہ ہند پہنچا ہوگا، اور جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہند میں تھا تو وہ وہاں پہنچ گیا۔ پتہ یہ چلا موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی آخری سانس لکھی ہوتی ہے۔ کاش میں اور آپ اپنی موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین ممکن ہے جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں وہی وقت یا وہی دن میری یا آپ میں سے کسی زندگی کا آخری دن ہو۔ ہمیں تو ایک پل کا بھی نہیں پتا ہے، مگر پلاننگز بہت بڑی بڑی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سوچئے، پل کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ برسوں کی کیے بیٹھے ہیں۔ قبر اور آخرت کی پلاننگ کب کریں گے؟ اللہ کرے کہ اس واقعے سے میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کا کچھ ذہن بھی لے لیں۔ ناظرین اب آتے ہیں جو آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی تھا، ٹائٹل بھی تھا۔ واقعات اتنے خوبصورت ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ چونٹی کا کیا واقعہ تھا، اور چونٹی نے کیا صدا لگائی تھی اپنے آس پاس کی چونٹیوں کو۔ اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ماجرا کچھ یہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اس کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھی۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ ایک صدا لگائی کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین چونٹی کی آواز، ہمارے گھر میں کئی چونٹیاں ہوتی ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی ہے، حضرت سلیمان نے 3 میل دور سن لیا۔ اس پر بات کرتے ہیں، مگر آئیے پہلے قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اب آئیے اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا۔ ناظرین اب سنتے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بصارت ہے، ان کا جو علم ہے، ان کی جو سماعت ہے، عام انسانوں کی بصارت اور سماعت سے اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں سن سکتے تو وہ کیسے سن لیں گے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں اب یہ سمجھ لیجئے حضرت سلیمان کی بصارت کا عالم یہ ہے، تو جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، جناب نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کوئی عاشق عشق رسول میں ڈوب کر یہ کہتا ہے تو کیا غلط کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اچھا چونٹیوں کی جو تقریر ہم نے سنی, چونٹی نے جو صدا لگائی, اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے, چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے, کیونکہ چونٹی نے کیا کہا, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, یعنی حضرت سلیمان اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے, ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چونٹی تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی کے صحابی جان بوجھ پر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے, مگر چند بدنصیب ایسے ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کنفیوژنز پھیلاتے رہتے ہیں یا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کبھی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی مائنس بات, کبھی کوئی نیگیٹو بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات ہمارے امیر اہل سنت کرتے ہیں, بلکہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. میرے آقا کے جو صحابہ ہیں, نبی پاک نے ہمیں یہ راستہ بتایا نا. پیارے آقا فرماتے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کیا خوبصورت بات میرے آقا فرماتے ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو صحابہ کے بارے میں آلویز پازیٹیو اور اچھی باتیں کر کے ان کی برکتیں حاصل کیجئے. سبحان اللہ. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسنا جو ہے تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ یہ حضرات کبھی کہکہا مار کر نہیں ہنستے تھے. مسکرانا چاہیے, سنت ہے, تبسم بڑی اچھی بات ہے, مگر بڑی آواز کے ساتھ جو کہکہا لگایا جاتا ہے, یاد رہے یہ سنت نہیں ہے. ناظرین, چونٹی کا واقعہ آپ نے سنا, اس سے متعلق ایک زبردست چٹکلا بھی سنیے گا. ایک زبردست واقعہ اس کے بعد ہوا. وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ جو محدث ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے, یعنی آپ کے علم کا چرچا تھا, بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو وہ اپنا مثل نہیں رکھتے تھے. کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا. آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ جو مجھ سے چاہو پوچھو. حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھ گیا کہ سارے کے سارے لوگ دم بخود ساکت ہو گئے, خاموش ہو گئے. مگر جب آپ نے بار بار یہ اعلان کیا کہ جو چاہے پوچھو, امام اعظم ابو حنیفہ جو ابھی بہت کم عمر تھے, یاد رہے ابھی آپ کی جوانی کے دن تھے, کمال ادب سے کچھ نہ بولے, مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ذرا حضرت قتادہ سے یہ سوال کیجئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی نے صدا لگائی تھی, تقریر کی تھی, اس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے تھے, وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اب یہ بڑا امیزنگ کوسچن تھا. تو جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت قتادہ جو ہے وہ بالکل لاجواب ہو گئے, خاموش ہو گئے. پھر لوگوں نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ آپ بتا دیجئے. 9 عمر تھے, ابھی بالکل نوجوانی کا عالم تھا. آپ نے فرمایا وہ چونٹی مادہ تھی. حضرت قتادہ نے کہا کہ اس کا ثبوت دیجئے. حضرت امام اعظم نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس چونٹی کے لیے قالت نملتن, یہاں مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا, ذکر کیا گیا. اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو ارشاد ہوتا کالا نملن, مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا. حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی جوانی کے عالم میں دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے. اللہ اکبر. ناظرین, یہ ہے علماء کی شان, یہ ہے ان کا علم اور اس پر گہری نظر. بہرحال ہم نے آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں سیکھی ہیں اور بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا ہے. آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاندار حکومت کے بارے میں بھی جانا, ہم نے آپ کی اور ملک الموت کی ملاقات کے بارے میں بھی سنا, اور اس کے بعد چونٹی نے کیا بات کی, حضرت سلیمان نے کتنی دور سے سنا, شاندار سماعت کے بارے میں بھی ہم نے جانا. تو الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. یہ قرآن پڑھنے سے مزید سیکھنے کو ملیں گی. پلیز اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کیجئے, روزانہ تلاوت قرآن کیجئے. میں پہلے بھی پروگرام سے بتا چکا ہوں کہ آپ تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھنے کے عادی ہو جائیں, یا تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں, انشاءاللہ روزانہ قرآن کے نور کو پائیں گے. وقت ہوا ہے ہمارے خوبصورت سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں بہت تھوڑے وقت میں جاننے کا یہ بڑا زبردست موقع ہوتا ہے اس مختصر سے سیگمنٹ میں, جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی, اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں, اس میں مضامین کیا ہیں, اور اس سورت کے نام کا مطلب کیا ہے. آئیے سنتے ہیں آج سورۃ البروج کے بارے میں. 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے. یاد رہے سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 1 رکوع
اور 22 آیتیں ہیں۔ بروج نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سورہ بروج سے متعلق 2 احادیث۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بروج کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہاوت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورت میں کتنے مضامین ہیں، پڑھیں تو سیکھیں نا، اور پڑھیں تو یہ علم بھی حاصل ہوگا۔ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ انشقاق کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ سورہ بروج سے پہلے سورہ انشقاق ہے، تو ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ بروج کی اپنے سے پہلے والی سورت انشقاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض و عناد ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔